جی السلام علیکم جی، وجی احسن الویز ہیئر۔ آج کا جو موضوع ہے وہ جی بڑا تلخ موضوع ہے۔ بات کرنی ہے ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا جڑا والا واقعے کی کافی آپ نے بات سنی ہوگی اس پہ، کہ اچانک بیٹھے تھے، سوشل میڈیا کا دور ہے، خبر سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کی جو ہے وہ گستاخی جو ہے اس کی شان میں، قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی گئی ہے کسی مسیح کی طرف سے۔ تو بڑا دکھ پہنچتا ہے، کلیجہ جو ہے وہ جل کے راکھ ہونے کی کرتا ہے، اچانک سے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی سنتے ہیں جی اس پہ جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ لوج ہو گئی ہے۔ تو تھوڑی سی ویسے تسکین آ تو نہیں سکتی، نہ کبھی آئے گی، لیکن تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ چلیں جو ملزم ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے، کیونکہ وعدہ تو اللہ کا ہے نا ایٹ دی اینڈ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ میری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اس جیسی کتاب کیا، اس جیسی کوئی ایک آیت یا اس جیسا کوئی ایک حرف بھی لے آئے، کیونکہ وہ کلام الہی ہے۔ کوئی انسان تو سوچ ہی نہیں سکتا ہے نا، وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرب کے لوگ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے، بہت زیادہ ذہانت رکھتے تھے۔ وہ ایک شاعر تھا تو اس نے کہا جی میں اتنا جینیس ہوں کہ میں انگلش کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں نا اے ٹو زی، ہر حرف کے بدلے یعنی اے کے بدلے بی کے بدلے سی کے بدلے ڈی کے بدلے زی تک، اس نے کہا جی ہر حرف کے بدلے میں 100 لمبی لمبی نظمیں لکھ سکتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی نظموں کا تو تصور ہی آپ بلا دینا کہ وہ تو میں بہت ہی زیادہ لکھ سکتا ہوں، لیکن لمبی لمبی نظمیں ہر حرف کے بدلے میں 100 لکھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو دیکھیں کتنی ذہانت والی بات ہوگی، لیکن اس سب کے باوجود کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اس کلام الہی کی طرح کا کوئی کلام تو دور، کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حرف بھی لکھ سکے یا لا سکے۔ تو اللہ نے خود اس کتاب کا ایک کی حفاظت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور انشاءاللہ وہ کتاب ہمیشہ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوتا ہے، اور جس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا، اور وہ پاک کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اور آخری کتاب ہے، ہم سب کا ایمان ہے۔ اس کی شان میں گستاخی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہم نے آج تک کی ہے۔ لیکن یہاں پہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جی واقعہ جو ہوا ہے یہ کچھ عجیب ہی ہو گیا ہے۔ اس پہ جو رد عمل آتا ہے اس کو دیکھ کے بہت زیادہ جو ہے نا جو ہے نا جو ایک الگ سے منظر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے کہ مسیح برادری کے کافی زیادہ جو چرچز تھے ان کو جو ہے توڑ پھوڑ کیا گیا، اور کافی زیادہ ان کے جو گھر تھے ان کو جلا دیا گیا، اور ان کے جو سامان تھے ان کو توڑ پھوڑ کر دی گئی۔ تو یہاں پہ صرف سوچنا اتنا ہے بینگ اے مسلم کہ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت کی تھی؟ اس دور میں کیا کیا کچھ نہیں دیکھا انہوں نے، لیکن کبھی بھی اس طرح کا درس نہیں دیا، نہ اپنی امت کو ایسی کوئی چیز سکھائی۔ جہاد انہوں نے کیا، جہاد کے لیے ہم جاتے نہیں ہیں، اور اس طرح سے انٹرنل انتشار پھیلانے میں ہم آج شیر بن گئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا پاکستان تو کس لیے کیا کہ بھئی ہندو ہمیں وہاں پہ بینگ مائنورٹی جینے نہیں دیتے تھے، ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، مساجد نہیں بنانے دیتے تھے، تو ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے تھا جہاں پہ ہم اپنی عبادات جو ہے وہ پراپر طریقے سے کر سکیں۔ تو اس طرح ہے کہ جس طرح ہماری مساجد ہیں
تو جیسے ہماری مساجد ہمارے لیے مقدس ہیں، ان کے چرچز بھی ان کے لیے اتنے ہی مقدس ہیں۔ جیسے ہماری کتاب ہمارے لیے مقدس ہے، ان کی انجیل بھی ان کے لیے اتنی مقدس ہے۔ تو ہم نے یہ وطن جب حاصل کیا تھا تو نظریہ جو بابا قوم تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا ایک نظریہ تھا، اور وہ نظریہ یہی تھا کہ ہم جو ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں، جو وطن حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ رہنے والی ہر مائنورٹی، ہندو، سکھ، عیسائی، ان کو ہر طرح کے رائٹس دیے جائیں گے۔ ان کو تعلیمی اداروں میں مکمل طور پہ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہوگا۔ ہندو کو حق ہوگا کہ وہ مندر میں جا کے اپنی عبادت کر سکے، سکھ کو حق ہوگا کہ وہ گردوارے میں جا کے اپنے فرائض جو ہیں وہ اس کے سر انجام دے سکیں، عیسائیوں کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے چرچز قائم کر سکیں اور ان میں جا کے اپنی جو بھی معمول کی ان کی عبادات ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ تو اس نظریے پہ ہم نے جو ہے وہ ملک بنایا تھا۔ یہ کہہ کہ ملک نہیں بنایا تھا کہ ہم مسلمان جو ہیں اس کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ٹھیکے پاس کریں گے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو چاہیں گے نہیں ہوگا۔ تو بینگ اے مسلم ہماری تو تعلیمات ہی ایسی نہیں ہیں، نہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، نہ قائد جو ہیں جو بابا قوم تھے انہوں نے سکھائی ہیں، نہ ہمارے بڑوں نے ایسی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ایون کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جو ہیں وہ کرسچن کمیونٹی رہتی ہے، اور کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے بڑوں کی آپس میں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگز ہیں اور میل جول ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے ایک مسلمان کیسے یہ کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہاں تک بھی گمان ہوتا ہے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ مسلمان کر نہیں سکتا ہے، یہ مسلمان کے اگینسٹ سازش ہے یا کچھ بھی ہے۔ اس سے کس کو خوش کر رہے ہیں آپ؟ ملک کے اندر والوں کو تو نہیں آپ خوش کر سکتے، ملک کی تو تباہی ہوگی اس سے۔ انتشار آپس میں اگر پھیل جائے گا، ڈفرینٹ مذاہب کے ساتھ اگر آپ انتشار پھیلائیں گے تو ایٹ دی اینڈ نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا ہے۔ خوشی کس کی ہے اس میں؟ خوشی دشمن کی ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں اور وہ ہدایات، وہ بنیاد نہ چھوڑیں اپنی، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فراہم کی، جو کہ بابا قوم نے ہمیں وہ بنیاد دی، اس کو نہ چھوڑیں۔ تو غلط کو ایٹ لیسٹ کہنے کی بات سمپلی یہی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ خطہ دیا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا دیا ہے، تو اس پہ شکر بجا لائیں اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں ویسے ہی زندگی گزاریں، جو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں جو اصول ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائے ہیں، جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں، اور جو اصول ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھائے ہیں، تو اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اگین لاسٹ پہ میں مذمت کرنا چاہوں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا قرآن پاک کی شان میں جو گستاخی کی گئی، اللہ تعالیٰ جو ملزمان ہیں اس میں یا جو بھی اس میں شریک ہے، اللہ ان کو نست و نبود فرمائے، اور ان کا جو ہے ان کی آخرت جو ہے وہ کٹھن سے کٹھن ہو، اور ان کو دوزخ کے نچلے درجے میں رکھا جائے۔ تو جزاک اللہ جی، اللہ خیر فرمائے، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔